الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوة إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صدر محترم جناب شیخ مشرف صاحب، ہمارے امام جناب حافظ و قاری غفران ندوی صاحب اور تمام علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے، عزیز طلبہ ندوۃ العلماء سے بھی آئے ہیں، بلال سے بھی ہیں، ہمارے مدرسے سے بھی ہیں، اور تمام سینئر حضرات، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان تمام باتوں میں سے اگر ایک بات بھی عمل آ جائے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہم لوگ اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں، شیخ مشرف صاحب کی والدین کی ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے لیے، اور اسی تعلق سے کچھ نصیحت آمیز باتیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ ہم سب کے والدین بھی الحمدللہ حیات ہیں، اور اللہ نے وہ ضروری موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کے دل کو خوش کر کے دنیا اور آخرت دونوں کو بنا لیں۔ شیخ مشرف صاحب نے پچھلے سال بھی یہی بات کہا تھا کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت بہت دل سے کیا، اور آج ہم جو کچھ بھی ہیں ان کے دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ یہ حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ کو انکار نہیں کر سکتے کہ جو ماں باپ کی دعائیں لے لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب، بڑا سعادت مند ہوتا ہے۔ اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کامیاب کر دیتا ہے۔ اور بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، بڑے بدبخت ہوتے ہیں، بڑے نالائق ہوتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سنا ہوگا اور جانتے بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی وہ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیارت نہیں ہو پائی تھی۔ اپنی والدہ کی خدمت میں اتنی زیادہ منہمک تھے، اتنا زیادہ منہمک تھے کہ ان کو موقع نہیں مل پایا کہ نبی کی خدمت میں جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر حضرت علی کو بلا کے کہ جب اویس قرنی آئیں تو ان سے دعا کروانا، تم ان سے دعا کروانا، تم ان کی خدمت میں جانا اور دعا کروانا۔ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد جب جب حج آیا تو یہ اعلان ہوتا رہا کہ اویس قرنی آئے ہیں، کہ اس بار نہیں آئے ہیں۔ کئی بار اعلان کرنے کے بعد ایک بار معلوم ہوا کہ اویس قرنی آئے ہیں، کہ کہاں ہیں وہ؟ تلاش تو کرے، ڈھونڈے، چاروں طرف ڈھونڈا جا رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، تو کسی نے بتایا کہ وہ منی کی طرف گئے ہیں، وہاں ہیں وہ۔ دونوں حضرات گئے اور ڈھونڈا، ملاقات ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کیا، مصافحہ اور معانقہ کیا، تو کہا کہ آپ اویس ہیں؟
یعنی کیا بات ہے بھائی، میں نے کیا جرم کیا ہے، آپ اتنے متلاشی کیوں ہیں ہمارے، کیا بات ہے؟ کہا کوئی جرم نہیں ہے آپ کا، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کا، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، میں عمر ہوں، میں علی ہوں۔ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب وہ ویسے کرنی آئے تو ان سے دعا کروانا۔ بتائیے شب برات کے موقع سے لوگ جو نظر نیاز کراتے ہیں وہ ویسے کرنی ہی کراتے ہیں لوگ۔ جب ان کو خبر ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانی مبارک شہید ہو گئے ہیں احد کے موقع سے، تو اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا تھا کہ جب نبی کے دندان شہید ہو گئے تو میرے دانت میں کیوں رہیں گے، عشق رسول میں۔ وہی وہ ویسے کرنی ہے کہ ماں کی اطاعت، ماں کی خدمت کے لیے موقع ہی نہیں مل سکا، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان سے دعا کے لیے کہا کہ دعا ان سے کروانا۔ یہ ہے ماں کی خدمت کا مقام، یہ ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے مرتبہ۔ عزیز طلبہ، ساتھیوں میرے، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بہت ہی ضروری، بہت ہی سنہرا، بہت گولڈن اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت بنانے۔ ابھی ہمارے بھائی نے یہ آپ سے کہا تھا کہ والدین کے پیر دبائیے، ان کا دل خوش کر کے ان سے دعا لیجیے، دعا کے نہیں کہیے، ان کا دل خوش کر کے دعا تو اپنے آپ نکلتی ہے، دعا لی نہیں جاتی ہے، دعا تو دل سے اپنے آپ نکلتی ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک دوا نہیں مل رہی تھی میری والدہ کی، وہ بھی صاحب فراش ہے۔ ہم نے کہا دوا نہیں مل رہی ہے، تو کہیں ڈھونڈو مل جائے گی، جاؤ اوپر اور پھر جاؤ، کہیں مل جائے گی، امین آباد میں مل جائے گی۔ میں بھاگتا ہوا امین آباد پہنچا، اتفاق سے کی جگہ دوا مل گئی۔ وہ جب میں لے کے آیا بہت ہنسی ہے، بڑی دعائیں دی، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تم کبھی تنگدست نہیں رہو گے، کبھی پریشان نہیں رہو گے۔ میرے لال نے دوا ڈھونڈ کے لا کے دے دی۔ یہ دعا ہوتی۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، ہم بہت بڑے عالم بن جائیں، بہت بڑے قاری بن جائیں، الحمدللہ بہت بڑے حافظ بن جائیں، بہت عالم کہتے ہیں عالم ربانی ہمارا شمار ہو جائے، لیکن جب تک ہمارے ساتھ والدین کی دعائیں شامل نہیں حال ہوں گی، ہمارا سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، بیکار۔ جہاں بھی آپ جائیں گے ماں کی دعائیں ساتھ جائیں گی، آپ کوئی آفت بلا آپ کو ٹکرا نہیں سکتی۔ ماں کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، والدین کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، والدین کی دعائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ و طلبہ، میں آپ سے یہ بہت ادب سے درخواست کروں گا، آپ مہمان رسول ہیں، آپ نے قرآن کو اپنے سینے میں سجایا اور بسایا ہے، احادیث یادیں کی ہیں، مدارس میں 8 سال 10 سال وقت لگایا ہے، اور یہی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، اس کو معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے، سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس بے دینی کے ماحول، یقیناً کہ لوگ ماں باپ سے اتنے بیزار نظر آتے ہیں، یقین جانیے گا، والدین سے بیزار نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڈھے بڑھیا کب چل بسے تو بہتر ہے، ہمارا گھر پاک ہو جائے۔ جو لوگ یورپ میں رہنے والے ہیں وہ تو اپنے ماں باپ کی مٹی دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، مر کے چاہیے دفنا دیا جائے۔ یہ ان کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے دنیا میں آپ آئے، جس کی وجہ سے آپ کی پہچان بنی، جس نے آپ کو تعلیم و تربیت کر کے تربیت تو دی لیکن آپ نے تربیت نہیں لی، اس میں نالائق بن گئے آپ، لیکن یہ نالائقی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی رسوائی کا سبب بنے گی۔